12واں باب اس کی 5ویں آیت۔ اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اس آیت میں جس لڑکے کا ذکر ہے اس کے بارے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ اول وہ سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور دوم وہ یکا یک خدا اور اس کے تخت تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں بنی اسرائیل کی تمام تواریخ نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ مثلا اس آیت کے شروع میں لکھا ہے وہ بیٹا جنی۔ اس چھوٹے سے فقرے میں 2000 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے دنیا میں لانے کے لیے ایک خاص کنواری چنی جو ایک خاص قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ پس خدا نے پہلے ایک قوم تیار کی تاکہ اس میں سے اپنے بیٹے کو لائے۔ اس وقت دنیا میں بہت سی قومیں تھیں، لیکن خدا کی نگاہ میں کوئی قوم اس قابل نہ تھی کہ اس میں سے نجات دہندہ لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے ایک شخص ابراہیم کو چنا۔ وہ خدا پر ایمان لایا اور ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اس سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلے نکلے، اور ان سے بنی اسرائیل قوم بنی۔ اور خدا نے 1500 سال تک اس قوم کو امید سے رکھا کہ اس میں سے مسیح آئے گا۔ بس ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس چھوٹے سے فقرے یعنی وہ بیٹا جنی میں تقریباً 2000 سال کی تواریخ پائی جاتی ہے۔ جس طرح خداوند مسیح کی پیدائش سے پہلے 2000 سال کا وقفہ تھا، اسی طرح اس آیت میں 2000 سال کا ایک اور وقفہ پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد حکومت کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ خداوند مسیح کی زمینی بادشاہی 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد آئے گی۔ بس ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خداوند مسیح کی بادشاہی پیدائش کے فوراً بعد شروع نہیں ہو جاتی، بلکہ آج 2020 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ یوحنا کو مکاشفہ دیتے وقت یہ دوسرا تواریخی وقفہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ خداوند مسیح ہی ایک واحد شخص ہے جو اس زمین کی سب قوموں پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔ لوہے کے عصا سے حکومت کرنے کا مطلب ہے مکمل اختیار کے ساتھ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اس زمین کی قومیں بدی، رشوت، بددیانتی، ناانصافی، جھوٹ اور فریب کی حکومتوں کی عادی ہو چکی ہیں، کیونکہ ابتدا ہی سے دنیا کی حکومتیں ایسی ہی رہی ہیں۔ لیکن خداوند مسیح کی بادشاہی راستی، سچائی اور انصاف پسندی کی حکومت ہوگی، تو دنیا کے لوگوں کو اس کے عادی ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ اس لیے خداوند مسیح اپنی حکومت کے قوانین سختی کے ساتھ عمل کروائیں گے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے، تاکہ وہ اس نئی طرز کی حکومت کے عادی ہو جائیں جہاں صداقت، سچ، ایمانداری، دیانتداری بسے گی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خداوند مسیح کی حکومت میں لوہے کے عصا کا استعمال صرف غیر اقوام کے لیے آیا ہے، نہ کہ اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل قوم پورے دل و جان سے خداوند مسیح کی فرما بردار ہوگی، کیونکہ وہ اس پر ایمان لا کر خوشی سے اس کو قبول کر لیں گے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ خداوند مسیح کی زمینی بادشاہی آ چکی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی خداوند مسیح کو ماننے والوں ہی کی ہے، اس لیے یہی مسیح کی بادشاہی ہے۔ لیکن یہ خیال اور تعلیم غلط ہے، کیونکہ خداوند مسیح حقیقی طور پر دوسرے بادشاہوں کی طرح اس ساری زمین پر حکومت کریں گے۔ ان کی بادشاہی کا کوئی روحانی مطلب نہیں، بلکہ وہ لفظی معنوں میں پوری ہوگی۔ مکاشفہ 11ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مسیحی لوگ پہلی صدی سے آج تک یہی دعا کرتے آ رہے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے۔ جب تک کلیسیا اس زمین پر ہے یہی دعا ہوتی رہے گی۔ خداوند مسیح کے بارے میں فرشتہ نے بتایا کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ خداوند مسیح ابھی تک اس داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھے۔ جس تخت پر وہ اب بیٹھے ہیں، اول تو وہ ان کا اپنا تخت نہیں ہے بلکہ ان کے باپ کا تخت ہے۔ دوم وہ تخت آسمان پر ہے نہ کہ زمین پر، جیسا خداوند مسیح نے خود فرمایا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ خداوند مسیح کا اپنا تخت داؤد کا تخت ہے جو یروشلم میں ہوگا، اور وہ اس تخت پر اپنی دوسری آمد میں بیٹھیں گے۔ انہوں نے فرمایا، جب بنی آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ لہٰذا خداوند مسیح کی بادشاہی ابھی ہونے والی ہے۔ اس آیت میں تیسرا وقفہ 33.5 سال کا ہے۔
جس کو پہلے اور دوسرے بڑے وقفوں کی طرح بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ لکھا ہے اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اگر ہم خداوند مسیح کی طرف دیکھیں تو وہ پیدائش کے فوراً بعد یکایک خدا کے تخت تک نہیں پہنچائے گئے، بلکہ وہ 30 برس تک اپنے والدین کے گھر میں رہے اور دوسرے انسانوں کی طرح گھر کا سارا کام کاج کیا۔ اس کے بعد 3.5 برس تک منادی کی اور پھر صلیب پر اپنی جان دینے کے تیسرے دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے 40 دن بعد آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس طرح خداوند مسیح کی پیدائش اور آسمان پر اٹھائے جانے تک 33.5 برس کا عرصہ ہے، جو باقی وقفوں کی طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس عرصے میں شیطان نے خداوند مسیح کو بدنی طور پر ختم کرنے کی کافی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ خداوند مسیح نے ایک خاص وجہ بتائی کہ کیوں وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ خداوند مسیح غالب آئے ہیں۔ وہ موت، قبر، شیطان، دنیا، جسم اور گناہ پر غالب آئے ہیں اور فتح مند ہو کر اوپر اٹھائے گئے۔ دنیا کا کوئی اور انسان، نبی یا پیغمبر موت پر فتح مند نہیں ہوا۔ سب نے موت اور شیطان اور جسم کی خواہشوں سے شکست کھائی۔ صرف خداوند مسیح ہی ایک واحد انسان تھے جو سب پر غالب آ کر خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ بچے کا یکایک خدا کے تخت تک پہنچایا جانا مسیح کا مصر کو جانا ظاہر کرتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو مصر خدا کا تخت نہیں ہو سکتا۔ دوم، خداوند مسیح اپنے والدین کے ساتھ مصر سے واپس آ گئے اور اس آیت میں واپس آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر ایک اور غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ اس آیت میں بچے کے لیے انگلش کا لفظ کاٹ اپ استعمال ہوا ہے۔ وہ کلیسیا کی طرف اشارہ ہے جو اوپر اٹھائی جائے گی، لیکن کلیسیا دلہن ہے، لڑکا نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ لڑکا لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ کلیسیا بے شک سب قوموں پر حکومت کرے گی، لیکن خداوند مسیح کے ساتھ اصلی حکومت خداوند مسیح ہی کی ہوگی۔ کلیسیا کو یہ شرف ملے گا کہ اس کے ساتھ حکومت کرے۔ جو لوگ اس بچے کو کلیسیا کہتے ہیں وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ کلیسیا اس وقت آسمان پر ہوگی جس وقت مکاشفہ 12 باب کے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوں گے، اور بڑی مصیبت میں کلیسیا نہیں بلکہ اسرائیل اور غیر اقوام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔